خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 اضلاع کی 64 نشستوں میں سے 37 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام 11 نشستیں لے کر آگے ہے۔ تحریک انصاف اب تک 9 سیٹس حاصل کر سکی۔ ANP نے 5 نشستوں پر میدان مارا ہے، جبکہ 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون ایک ایک نشست حاصل کر سکی۔ پیپلز پارٹی اب تک کوئی سیٹ نہ جیت سکی، جبکہ 2 نشستوں پر الیکشنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ ہنگامہ آرائی فائرنگ کے بعد بکاخیل اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک نشست پر الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں۔ مردان کی 5 نشستوں میں تحریک انصاف ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی۔ JUI نے 3 جبکہ ANP نے 2 نشستیں حاصل کی۔ محمد کی 3 نشستوں میں سے 2 پر JUI کامیاب ہے۔ ایک سیٹ PTI نے جیتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے گھر ثوابی میں تحریک انصاف کو جھٹکا لگا۔ 4 میں سے صرف 1 نشست حاصل کر پائی۔ 1 پر نون لیگ، 1 JUI اور ANP نے حاصل کی۔ پشاور کی 7 تحصیلوں میں سے 2 پر JUI کا امیدوار کامیاب ہوا۔ 1 تحریک انصاف نے سیٹ جیتی، جبکہ 4 کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ پونیر میں تحریک انصاف کا راج رہا۔ 5 نشستوں میں سے 4 پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی۔ 1 سیٹ ANP نے جیتی۔ خیبر پختونخوا میں جو کل بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں کے نتائج موصول ہو رہے ہیں۔ چیئرمین متھرا پشاور کے امیدوار فرید اللہ خان جو تھے وہ کامیاب ہوئے، جبکہ محمد احتشام اس نشست کے اوپر ناکام رہے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح سے چیئرمین کی نشست پر پشاور حسن خیل سے کامیاب ہوئے حفیظ الرحمان، جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، جبکہ ملک نظر باز جن کا تعلق JUI سے تھا وہ ناکام رہے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح سے شاہ عالم پشاور سے چیئرمین کی نشست پر حاجی کلیم اللہ کامیاب رہے، جن کا تعلق JUI فیس سے تھا، اور اس نشست کے اوپر سردار عالم ناکام رہے، دوسرے نمبر پر رہے۔ اگر آپ کو ایک اور نتیجے کے بارے میں بتائیں تو لوور مہمند سے چیئرمین کی نشست کے اوپر تحریک انصاف کے ملک سیف اللہ کامیاب ہوئے، جبکہ حافظ رشید احمد JUI فے کے دوسرے نمبر پر رہے۔ اگر آپ کو ایک اور نتیجے کے بارے میں بتائیں تو اپر محمد ہی کی تحصیل سے چیئرمین کے عہدے پر تاج ولی خان کامیاب ہوئے، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے تھا، جبکہ اس نشست پر امیر اللہ جنیدی جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا ناکام ہوئے۔ بازئی محمد میں چیئرمین کی نشست کے اوپر JUI فے کے بسم اللہ جان کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار باقی جان ناکام رہے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ مردان سے میئر کی نشست کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق حیات اللہ بابر جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا وہ کامیاب ہوئے، جبکہ JUI فے کے مولانا امانت شاہ ناکام رہے، دوسرے نمبر پر آئے۔ اسی طرح سے گھڑی کپورہ مردان کی جو چیئرمین کی نشست تھی اس میں عوامی نیشنل پارٹی نے میدان مارا، بختاور خان کامیاب ہوئے، جبکہ شاہ فیصل خان نے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ تقبائی مردان میں چیئرمین کی نشست کے اوپر JUI فے کے محمد سعید کامیاب ہوئے، جبکہ اس نشست کے اوپر ممتاز خان دوسرے نمبر پر رہے۔ کاٹلنگ مردان سے چیئرمین کی نشست کے اوپر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI فے کے مفتی حماد اللہ کامیاب ہوئے، اور اس سیٹ پر ANP کے فضل الرحمان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایک اور نتیجہ رستم مردان سے، جہاں چیئرمین کی نشست کے اوپر مولانا مبارک احمد ANP کے کامیاب ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے مظفر شاہ دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح سے کوہاٹ میں میئر کی نشست پر غیر حتمی نتیجے کے مطابق JUI فے کے شیر زمان کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار شفیع جان دوسرے نمبر پر رہے۔ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی الیکشن میں JUI صوبے کی بڑی جماعت بن چکی ہے۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ANP تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ بلدیاتی الیکشن میں نتائج اور پارٹی پوزیشن سے متعلق مزید جانیں گے اپنے نمائندے شاہد خان سے۔ شاہد، بتائیے گا کیسا رہا کل کا الیکشن؟ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں، اور ابھی رزلٹ جو ہے وہ بیشتر جو پولنگ سٹیشن ہیں، بیشتر علاقے ہیں، ان کے رزلٹ آنا ابھی باقی ہے۔ تاہم جن تحصیلوں اور جن اضلاع سے رزلٹ سامنے آئے ہیں تو اس میں PTI کے جو امیدواران کے جو رزلٹ ہیں وہ مایوس کن ہیں۔
یہ کہا جائے کہ خیبر پختونخوا کے جو وسطی اضلاع ہے جو کہ پی ٹی آئی کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، جس میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان شامل ہیں، ثوابی، تو یہاں سے جو پی ٹی آئی کا صفایا تقریباً ہو گیا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھا جائے تو چارسدہ کی جو نشستیں وہ جے یو آئی ان پر کامیابی حاصل کر چکی ہے 3 تحصیلوں پہ۔ ابھی تک کے جو جن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آئے تو جے یو آئی کے جو حاجی زبیر ہیں وہ آگے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رضوان بنگش جو ہے وہ دوسری نمبر پہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جے یو آئی پی کے اب تک کے نتائج کے مطابق پہلے نمبر پر ہے۔ صوبے میں 2/3 اکثریت رکھنے والی تحریک انصاف کو بلدیاتی انتخابات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نوشہرہ کی تحصیل پپی میں اے این پی کے غیور خٹک نے کامیابی حاصل کی۔ محمد کی تحصیل اپر محمد میں جے یو آئی پی کے مولانا تاج ولی خان جیت گئے۔ مردان کی تحصیل رستم میں جے یو آئی پی کے امیدوار مولانا مبارک احمد نے سیٹ حاصل کر لی۔ لکی بروت کی تحصیل سرائے نورنگ میں جماعت اسلامی کے عزیز اللہ 13,069 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ بنو کی تحصیل وزیر میں جے یو آئی کے ملک مستو خان، ایران میں آزاد امیدوار پیر کمال شاہ، منیر کی تحصیل کاکڑا، چغرزئی، ٹگر اور گدرزئی میں تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب، جبکہ تحصیل قدوخیل میں اے این پی کے گلزار حسین جیتے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاشی میں پی ٹی آئی کے عریض خان نے کامیابی سمیٹی۔ تحریک انصاف کو ثوابی میں بڑا جھٹکا لگا، 4 میں سے 1 نشست حاصل کر سکی۔ تحصیل چھوٹا لاہور میں نون لیگ کے عادل خان جیت گئے۔ رزلٹ میں اے این پی کے غلام حقانی، ٹوپی میں جے یو آئی پی کے رحیم جدون نے میدان مارا۔ ہنگو میں آزاد امیدوار عامر غنی، جبکہ تحصیل ٹھل میں جے یو آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاشی میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے بلدیاتی الیکشن میں شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں دوسرے مرحلے میں خامیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے، حکمت عملی بھی تبدیل کی جائے گی۔ شبلی فراز نے کہا پارٹی ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے، اور وہ چاہے اس سے ہمیں کچھ وقتی طور پہ نقصان بھی ہو، ہم پارٹی ڈسپلن کو ریسٹور کریں گے۔ ہمارا جو شاید ہم متحرک نہیں کر سکیں ہمارے ورکرز، وہ تنظیم کا ایشو ہو یا جو بھی ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ تو شکر ہے کہ پہلا فیز تھا، تو ہمیں ایک چانس ملا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کو دیکھیں، کیا کیا کمزوریاں تھیں ہماری حکمت عملی میں، یا حکمت عملی تھی نہیں، تو ہم جو یہ باقی حصہ دوسرا حصہ ہوگا جو لوکل باڈیز کا، انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ریکور کرا۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں شکست کا اعتراف کر لیا۔ صوبائی وزراء شوکت یوسفزئی اور عاطف خان نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا۔ الیکشن کے نتائج سے واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف دھاندلی پر یقین نہیں رکھتی۔ شوکت یوسفزئی اور عاطف خان نے دعویٰ کیا کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3-4 مہینوں میں مہنگائی کا گراف نیچے آ جائے، تاکہ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس وقت تک یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ کم ہوا ہے، اگر کہیں پہ ہم ہارے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، بالکل میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا۔ شکر الحمدللہ تحریک انصاف کی اس حکومت کے اوپر کوئی ایزی لوڈ کا الزام نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی بڑا اسکینڈل نہیں ہے، تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ مضبوط مقامی حکومت کا وعدہ صرف وزیر اعظم عمران خان نے پورا کیا۔ پہلی بار حکومت نے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا پہلی بار تحصیل کی سطح پر براہ راست ووٹ سے منتخب نمائندگان کے اختیارات منتقل ہوئے ہیں۔ عمران خان اپنے سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر ملک اور لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، ورنہ کتنا آسان ہے کہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں ایک ڈکٹیٹر رکھو اور کام چلاؤ، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی روایت ہے۔ ضلع خیبر کی 2 تحصیلوں میں پاکستان تحریک کے اصلاحات کی گرفت مضبوط ہے۔ تحصیل لنڈی کوتل سے شاہ خالد اور جمرود سے سید نواب آفریدی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ تحصیل باڑہ میں جے یو ایف اے کے مولانا
کفیل کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے میاں جان آفریدی سے۔ جان آفریدی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت میں ضلع خیبر کے تحصیلی جمرود علاقہ شاکس میں موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ دن ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تحریک اصلاحات پاکستان نے ضلع خیبر کے 2 تحصیلوں لنڈی کوتل اور جمرود میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تحصیلی لنڈی کوتل سے شاہ خالد شنواری، جبکہ تحصیلی جمرود سے سید نواب آفریدی ٹی آئی پی کے سید نواب آفریدی منتخب کر لیے گئے ہیں، جبکہ علاقائی سطح پر بھی ٹی آئی پی کے زیادہ تر امیدواروں نے کامیابی حاصل کر رکھی ہے۔ تحصیلی جمرود کے علاقہ شاکس میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا اور تمام پولنگ اسٹیشن پرامن طور پر اور تمام پولنگ اسٹیشنوں میں انتخابات پرامن طور پر منعقد ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا میاں جان آفریدی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی نشست کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی مشیر خزانہ شوکت ترین، اے این پی کے شوکت امیر زادہ، پیپلز پارٹی کے محمد سعید اور جے یو آئی کے ظاہر شاہ میں اس وقت میدان میں ہے۔ 145 کے ایوان میں حکمران جماعت تحریک انصاف کو 94 ممبرز کے ساتھ واضح برتری حاصل ہے۔ سینٹ کی نشست تحریک انصاف کے ایوب آفریدی کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ہمارے نمائندے جمیل خان اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر موجود ہے۔ جمیل، بتائیے گا کب تک نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی ہال میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخابی عمل جاری ہے اور تقریباً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی 68 تعداد جو ہے یہ آ کر یہاں پہ اپنا ووٹ بول چکے ہیں۔ اس مقابلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شوکت ترین صاحب جو مشیر خزانہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد سعید صاحب، جے یو آئی کے ظاہر شاہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے امیر زادہ، یعنی 4 امیدوار ہیں۔ اس ایک ہی نشست پر مقابلہ جاری ہے۔ 68 تک ووٹ پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو 4 بجے تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اراکین اسمبلی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اپنا جو حق ہے استعمال کریں۔ مجموعی طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں یہ 94 ہے، پیپلز پارٹی کی 5 ہے، قاپ لیگ کی 1 ہے، نون لیگ 7، جے یو آئی 15، اس کے علاوہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، جے آئی جماعت اسلامی کے 3، 4 آزاد امیدوار، عوامی نیشنل پارٹی کے 12 امیدوار ہے۔ مجموعی طور پر 145 ووٹ ہے اور جیتنے کے لیے 50% ووٹ یعنی تقریباً 73 ووٹ جو ہے یہ جیتنے کے لیے درکار ہوں گے اور یہ عمل پولنگ کا 4 بجے تک جاری رہے گا اور 68 ووٹ جو ہے اب تک پول ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ جمیل خان، اپڈیٹ کر رہے تھے پشاور سے۔ اور یہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پشاور میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے ساتھ جھڑپ میں 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ سی ٹی ڈی کے مطابق مارے جانے والے ملزمان رنگ روڈ قبرستان فقیر آباد میں واردات کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی، ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور دستاویزات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ محمد عالم زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالم سے بتائے گا اس کارروائی کے بارے میں اور پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ پولیس کا ایک کہنا ہے اور سی ٹی ڈی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پشاور رنگ روڈ پر واقع قبرستان میں سی ٹی ڈی اور مبینہ دہشتگردوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشتگردوں کے خلاف کرنے کا دعویٰ سی ٹی ڈی اور لوکل پولیس نے کیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشتگرد کسی دہشتگردی کرنے کے منصوبہ تیار کرنے کے لیے قبرستان میں موجود تھے۔ ہلاک ہونے والے دہشتگرد ٹارگٹ کلنگ اور دیگر دہشتگردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ ایک دہشتگرد سلیمان کا تعلق ضلع باجوڑ سے ہے، باقی ضلع باجوڑ سے تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ محمد عالم زیب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق اسقط نوٹس کیس پر سماعت میں عدالت نے برطانیہ سے موصول ہونے والا سر بمہر بیان حلفی رانا شمیم کے وکیل کے حوالے کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ سارے ججز یا پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے حکم پر چلتی ہے۔ آپ سمجھے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں، ان کا احتساب ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان سید سے۔ ذیشان، بتائیے گا آج کیا عدالتی کارروائی ہوئی؟ جی، رانا شمیم کیس کے حوالے سے آج جو اصل بیانی حلفی ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ سیلڈ انویلپ تھی تو عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو کہ
آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. ان کی مائنر سرجری کی وجہ سے وہ عدالت نہ آ سکے. تو عدالت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب تک اٹارنی جنرل نہیں آتی یہ سیلڈ ڈاکومنٹس ہے اس کو نہیں کھولتے. عدالت نے رانا شمیم کی وکیل لطیف افریدی کو بیانی حلفی جو ہے وہ سیلڈ ڈاکومنٹس پکڑا دی, جس پر لطیف افریدی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا اور 100% یہ سیلڈ ہے, اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. عدالت ہی اس کو رکھ لے اور جب اٹارنی جنرل ہوں گے تو ان کی موجودگی میں اس کو کھولا جائے گا. بہت بہت شکریہ ذیشان سید آپ کا. سپریم کورٹ ملازمین کی معلومات شہری کو فراہم کرنے کے خلاف درخواست وزارت قانون کی سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا. ریمارکس میں کہا کہ آپ فیڈریشن ہیں, سپریم کورٹ ملازمین کی معلومات پبلک کرنے کے آرڈرز کے خلاف کیسے آ گئے؟ کیا یہ کورٹ آپ کی درخواست پر آپ ہی کو نوٹس کرے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا پاکستان انفارمیشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا جائے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پہلے آپ کو ہی نوٹس کرتے ہیں, درخواست کے قابل سماعت ہونے پر تو مطمئن کریں. نیب نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف کی شریک ملزمان امتیاز حیدر اور بلال کدوائی کی بریت کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا. احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس پر سماعت ہوئی. نیب نے دونوں شریک ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کر دی. عدالت نے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے کارروائی 10 جنوری تک ملتوی کر دی. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. جنوبی پنجاب کے کسانوں کو ضرورت کے مطابق قرض نہیں مل رہا. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ رواں سال کا ٹارگٹ 1700 ارب روپے رکھا گیا ہے. بینکس کو ٹارگٹ دے گئے. رواں سال کا ٹارگٹ 1700 ارب روپے رکھا گیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ مرکزی بینک نے 1365 ارب روپے کے زرعی قرضے جاری کیے, لیکن کچھ ایریاز میں ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. پچھلے سال جو ہمارا فسکل ایئر 2020-21 کا تھا, اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بینکوں سے ہماری تاریخ میں بلند ترین ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے فائنینس کی, اور یہ فگر پہنچ گیا ہے 1365 بلین روپے. اس سال کے لیے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, پچھلے سال تھا 1500 بلین روپے کا, اور اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 1700 ارب روپے کا. نون لیگ والوں کو احتساب کے پھندے کی وجہ سے سانس نہیں آ رہا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی نون لیگ پر تنقید. کہا غریب قوم کے اربوں روپے ایک شادی پر خرچ کیے گئے. شریف خاندان نے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس بنا کر اربوں روپے کی خرد برد کی. مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم کا خرچہ کوئی اور دیتا ہے. جہانگیر ترین کی وضاحت سامنے آنے کے بعد مریم اورنگزیب کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے, لیکن ان لوگوں کا سیاسی قد عمران کے بوٹ کے تسمے جتنا بھی نہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے افغانستان کا معاملہ گھمبیر ہو چکا ہے. افغان عوام کو مدد کی جتنی ضرورت ہے اب ہے, شاید پہلے کبھی نہیں تھی. احتساب عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کی مدد اقوام عالم سمیت پوری دنیا کا فرض ہے. افغانستان کا معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہے. وہاں پر لوگوں کو ایک وقت روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں, دوائی نہیں ہے, وہاں پر خوراک نہیں ہے, وہاں پر لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں. تو افغانستان کے عوام کی امداد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے, اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغان عوام کی اس وقت مدد کریں, کیونکہ وہ اس وقت جتنی مدد کے وہ اس وقت مستحق ہیں شاید پہلے کبھی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. ڈیرہ غازی خان خصوصاً کوہ سلیمان کے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحصیل کمپلیکس اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل کوہ سلیمان کے ماسٹر پلان کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. عثمان بزدار نے کہا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سے ہر ضلع کو یکساں ترقی کی بنیاد پر رکھا جائے گا. ماضی کی کسی بھی حکومت نے ہل ٹورنٹس کے پانی کو محفوظ کرنے کا سوچا تک نہیں. سابق حکمرانوں نے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے دکھ بانٹے بلکہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے.
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत के खिलाफ खूब गरजे बरसे, कहा कि वो करप्ट, सरदारी और जरदारी को मुस्तरद करते हैं। सिंध पुलिस पर जरदारी पुलिस होने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा सूबे में कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं, नालों में सनती फुजला गिराया जा रहा है जिससे आए रोज गटरों में धमाके हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मुर्तजा बहाब को ठहरा दिया। एनसीओसी का वैक्सीनेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल के जायद अफराद को बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना वबा के चार्ट, कौमी वैक्सीनेशन हिकमत अमली और बीमारी के फैलाव का जायजा लिया गया। एनसीओसी में ब्रीफिंग दी गई। 14,15,09,339 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। खैर पार्कर में सर्दी की शदीद लहर ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे अमराज वबाई सूरत इख्तियार करने लगे हैं। सर्द मौसम मवेशियों के लिए भी मसाइल पैदा करने लगा है। शहरियों का कहना है कि खुले आसमान तले रहने वाले मवेशी रात की शदीद सर्दी में बीमार होने लगे हैं। माल में बीमारी है, माल में बीमारी जाम थी, माल जाम मरे पियो। इंसान खंघ, जुकाम, सेडियो बुखार, सेडी बेरी जाम है। सियारे अचण सां माल में बीमारी है, बीमार खंघ, जुकाम, बुखार, तीर, पिपड़ी लगी थो वञे। इन में जे करे को बि टीम न आई है